وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ آگے چلیں جی، یہ اب تیسرا والا ہے، کلمۃ الفصل کا تیسرا والا یہ میرا خیال ان کا آخری والا ہی ہے، یہ جو پیش کرے گا۔ الفصل سے آپ کو کیس بلڈ کرنا۔ لو جی، کیس بلڈ ہو گیا جی اس کا۔ پیج نمبر 105 پہ کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اتارا، پھر کا لفظ بہت اہم ہے۔ آگے کیا فرمایا مرزا بشیر احمد احمد صاحب نے پیج نمبر 113 پہ 113 پہ کیا کہا کہ پہلو پہ پہلو کھڑا ہو گیا مرزا آگے، نعوذ باللہ۔ آگے دیکھیں ذرا، اب پیج نمبر 158 کی وہ عبارت جو عدنان بھائی نے پیش کی اور جس کے بارے میں دجل کیا عثمانی دجال نے، آج اس کو ہم کھولیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رہے دوستوں کہ یہ وہ عبارت ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ کیا تھا کہ اس عبارت میں کے مطابق جب ہم احمدی کلمہ پڑھتے ہیں تو لفظ محمد سے مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ جی، آپ دیکھیں آج کیا کہتے ہیں اس پروگرام میں، وہ کہتے ہیں اپنا دعویٰ ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، مرزا بشیر احمد احمد لاہوریوں کا اعتراض ایک پیش کرتا ہے کہ بھئی لاہوری کہتے ہیں کہ مرزے کا کلمہ بناؤ، اگر مرزا نبی ہے تو مرزے کا کلمہ بناؤ۔ اس اعتراض کا جواب مرزا بشیر دے رہے، سنیں ذرا۔ کہتے ہیں جی کہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ، یہ اعتراض تھا۔ اب آگے جواب سنیں۔ نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ میں اس لیے رکھا گیا کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں۔ اب دجل سٹارٹ ہوگا، ایک بات یاد رکھنا، جب بھی دجل سٹارٹ ہوگا نا تو اس سے پہلے کیا ہوگا؟ نبی پاک کی تعریف ہوگی۔ رک جاؤ اس بات کو سنو دوبارہ۔ جب بھی مرزا غلام قادیانی کی جماعت دجل سٹارٹ کرے گی، اس سے پہلے کیا کرے گی؟ نبی پاک کی تعریف کرے گی۔ اچھا، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہم کرتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ تعریف ہم کرتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے یہ کرنے کے لیے، اب ظاہر ہے ہم تو تعریف کریں گے، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں فدا ہیں، ہم تو تعریف کریں گے، لیکن ان کو تکلیف بڑی ہوتی ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے جی۔ یہ حضرت انسان کو سچ سے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دنیا میں پہلی قوم دیکھی گئی ہے، پہلی نیشن دیکھی گئی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ یعنی احمدی لوگ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا مانو، قرآن کو جھوٹا مانو، کلمے کو چھوڑ دو تو پھر ہم خوش ہوتے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ قرآن کی حقانیت کو لوگ تسلیم کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ و شان کی لوگ تعریف کرتے نہ تھکیں، اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ یہ بالکل 360 اینگل پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل اس کے مخالف ہو کر اس شخصیت کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جہان پیدا فرمائی ہے اور ان کو رحمت للعالمین اس دنیا میں بنایا، کہتے ہیں اس کو آپ جھوٹا کہیں، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد۔ یہ کیسی دماغ لیس قوم ہے، سمجھ نہیں آتی۔ چلیں جی، ان کو سنیں، میں ساتھ تحریر وہ دوسری دکھاؤں گا تاکہ وہ دو ساتھ پڑھتے بھی رہیں۔ تعریف کے پیچھے دجل کو چھپایا جائے گا۔ یہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی نا، آپ کو کوئی مربی بھی نہیں پھنسا سکے گا۔ چلو ذرا سنو ذرا، آپ کا نام لینے سے، یعنی سرکار کا نام لینے سے، آپ کا نام لینے سے
باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں. آگے چلو ذرا, سنو ذرا. آپ کا نام لینے سے, یعنی سرکار کا نام لینے سے, آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں. آپ کا نام لینے سے, یعنی سرکار کا نام لینے سے, آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں. آپ کا نام لینے سے, یعنی سرکار کا نام لینے سے, آپ کا. یہ میں نے بات جان بوجھ کے اس کو ریپیٹ کیا کیونکہ یہ بندہ جان بوجھ کے اس امپورٹنٹ بات سے آگے نکل گیا تھا. اس امپورٹنٹ بات کو اس نے اس طرح کیا تھا جس طرح اس نے پڑھی نہیں ہے. نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں. ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اب اوپر نبی پاک کی تعریف کی ہے نا, ایک لائن کے بعد زجر سٹارٹ ہونے لگے. ہاں سنتے ہو؟ ہاں. حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق پیدا ہو گیا. ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا. اچھا, فرق کہاں پیدا ہو گیا جی؟ رکے ذرا, کہاں فرق پیدا ہو گیا؟ کلمہ میں. کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے آنے سے کلمہ میں ایک فرق پیدا ہو گیا. وہ یہ کہ مرزا غلام قادیانی کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں. اچھا, یہ دوبارہ اس میں پڑھیں, اس نے اپنی طرف سے کچھ لفظ ایڈ کیا ہے یہاں پہ. ان کے بعد زجر سٹارٹ ہونے لگے. ہاں سنتے ہو؟ ہاں. حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق پیدا ہو گیا. ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا. اچھا, فرق کہاں پیدا ہو گیا جی؟ رکے ذرا, کہاں فرق پیدا ہو گیا؟ کلمہ میں. کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے آنے سے کلمہ میں ایک فرق پیدا ہو گیا. یہاں پہ کلمہ کہیں نہیں لکھا, صحیح بات ہے. یہ دیکھیں یہاں تحریر میں یہ نہیں لکھا ہوا. اس بندے نے اپنے خیالات کو وہاں تحریر میں ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے. چلیں. پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں, تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں, تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے انبیاء شامل تھے, مگر مرزا غلام قادیانی کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں, ذرا کان کھولنا, محمد مرزا غلام قادیانی کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی ہو گئی. رکو ذرا. کلمہ, احمدیوں میری بات کو سننا, کلمہ عقیدہ ہے. عقیدہ نہیں ہے, عقیدے کی بنیاد ہے. بنیاد نہیں ہے, بنیادوں کی بھی بنیاد ہے. کلمہ اسلام کا جو کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ اسلام کی بنیاد ہے. مرزا بشیر کس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں؟ کہ مرزا غلام قادیانی کے آنے سے کلمے کا مفہوم بدل گیا ہے. اور کیسے بدل گیا ہے؟ اس کے اندر ایک رسول کا اضافہ ہو گیا ہے. رکو ذرا. جب سیدنا ابو بکر صدیق, ڈاکٹر صاحب تحریر سامنے کیجیے. اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ محمد الرسول اللہ انہوں نے فرمایا اپنی زبان مبارک سے, تو اس میں مرزا غلام قادیانی شامل تھا؟ ذرا بتانا مجھے. نہیں تھا نا؟ نہیں تھا. اچھا, آپ نے کوئی بات کہنی تھی مبارک بھائی؟ نہیں, میں وہ تحریر ذرا سامنے رہے نا تو لوگوں کو ذرا, جو پڑھ رہا تھا نا اس لیے میں نے کہا تھا. اچھا, نہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں یہ یہاں تک اس نے جو بات کی ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جی کلمہ میں ایک تبدیلی آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ. ہم آپ بنیادی میں یہ اس کے سن لیتے ہیں, پھر تحریر ہم خود پڑھ لیں گے. اس کو جی بالکل بالکل. وقت کچھ بچ جائے گا. میری بات سنو ذرا. کلمہ کا ایک ہوتا ہے, دیکھیں, ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیو, کیا کہتے ہیں, کوانٹیٹیو چینج, یعنی مقدار کے حساب سے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں, اس کی ایک بات کے میں جواب دے دوں.
ایک تو یہ کہ جو کہہ رہا تھا صحابہ کرام جو جب کلمہ پڑھتے تھے، او بھائی جان صحابہ کرام جو کلمہ پڑھتے تھے، صحابہ کرام اس کلمہ کے اندر تمام رسولوں کو شامل کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، تمام رسولوں کو شامل کرتے تھے. اب یہ بات ایک پہلو سے انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے بعثت کے بعد، لیکن کیا یہ بات درست نہیں کہ قرآن پاک کی جو آیت میثاق النبیین ہے اس کے مطابق تمام انبیاء کو نبوت عالم ارواح میں مل گئی تھی، صحابہ ان تمام انبیاء کو نبی مانتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب سوال ہے میرا آپ سے حضرت علامہ صاحب، اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، میں اگر اس لیے لگا رہا ہوں کہ آپ تو نہیں مانتے نا، اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں تو کیا وہ آیت میثاق النبیین کے مطابق ان نبیوں میں شامل تھے یا نہیں تھے جن سے عہد لیا گیا تھا؟ ایک سوال. دوسرا یہ، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. اب جب وہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے جی، پہلا یہ سیناریو ہے، اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ بھی اس عہد کرنے والے انبیاء میں شامل تھے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین ان تمام انبیاء کو نبی مانتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے آیت میثاق النبیین کے مطابق میثاق لیا. اللہ خیز اللہ، اس میں مرزا صاحب بھی شامل تھے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کی بات ہے کہ جی مرزا صاحب نعوذ باللہ نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے ساری ان باتوں کو شامل کر لیں جو آپ کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت مرزا صاحب سورہ جمعہ کی جو پیش گوئی تھی اس کے عین مطابق وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. دوسری بات، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان پیش گوئیوں کا پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا کہ ایک موعود وجود کے آنے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے؟ اور کیا یہ بات درست نہیں جو ہم آپ کے پروگراموں میں بھی پیش کرتے رہے ہیں کہ صحابہ کرام ان کا یہ اجماع ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، تو وہ جو وجود نے آنا تھا اس کے اوپر صحابہ کا تو ایمان تھا نا، اس کو بطور نبی اللہ ہی ایمان تھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجود کو نبی اللہ فرمایا تھا. اس لیے سوال کرنے سے پہلے کوئی سوچ تو لیا کرو. چلے جی آگے سنیں. ایک چیز اور ایڈ کر لوں. جی قطع نظر اس بات کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صادق ہیں یا نہیں ہیں، کیا صحابہ کا اس بات پہ ایمان تھا کہ قرآن کریم برحق ہے اور قرآن کریم کی پیش گوئیاں درست ہیں؟ اگر تو قرآن کریم برحق ہے اور قرآن کریم کی وہ تمام تر پیش گوئیاں درست ہیں جو آئندہ زمانے سے متعلق ہیں، اور اگر ان میں رسول اللہ کسی نبی کے آنے کی بشارت تھی، تو کیا صحابہ اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے یا نہیں؟ سمپلیفائڈ اس بات کو یہ کھول کے ایکسپریس کریں، کھول کر بیان کیا جائے، تو یہ وہ باتیں ہیں کہ ان کی طرف یہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جہاں پہ ان سے ہم کوئی ایسا سوال پوچھتے ہیں جس میں ان کا سارا مکر دجل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اس کا جواب کبھی نہیں دیں گے، اور یہ آپ لکھ لیں کہ اس کا جواب یہ نہیں دیں گے. جی بالکل. چلیں جی ان کا سنیں جی. اب حضرت علامہ صاحب نا کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو اس میں بتا رہے ہیں. جی السلام علیکم. مجھے حیرت ہے کہ آپ ان سے جواب کی توقع کر رہے ہیں، وہ اپنا فرقہ نہیں بتاتے. میں نے تو اسی لیے کہا کہ وہ آپ لکھ لیں، وہ نہیں دیں گے. جو اپنا فرقہ تک چھپاتے ہیں ان سے آپ جواب کی توقع رکھ رہے ہیں. لیکن ہم صرف یہ مقصد ان سوالات کا یہ ہے کہ جو عوام سن رہی ہے وہ ذرا ان سے جا کے جب کبھی ان سے کوئی ملاقات ہو، ان کے اپنے بندے ہی، چاہے نجی محفلوں میں چاہے بند کمروں میں، ہمارے سامنے تو یہ جواب دیں گے تو ان کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ سارا دجل ٹوٹ جائے گا. بند کمروں میں ذرا ان سے سوال پوچھیں جہاں پہ یہ آن لائن نہ ہو، کیمرہ بھی نہ ہو، ان سے قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے اس بات کا جواب تو پوچھیں. جی بالکل. چلے جی آگے سنیں کیا کہتے ہیں جی. تبدیلی اور ایک ہوتی ہے کوالٹیٹیو چینج کہ اس کی
کوالٹی کے حساب سے تبدیلی, میری بات کو سمجھنا اس کو, کوانٹٹی کے اعتبار سے تبدیلی کوانٹیٹیو چینج, اور کوالٹی کے اعتبار سے تبدیلی کو کہتے ہیں کوالٹیٹیو چینج. ٹھیک ہو گیا؟ آپ دیکھیں ذرا, یہاں پہ مرزا بشیر نے کس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کلمہ کوانٹیٹیولی چینج ہو گیا ہے. یہ بہت بڑا اس نے جھوٹ بولا اس بندے نے. حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے ہرگز یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ کوانٹیٹیولی وہاں پہ چینج ہو گیا, ایک نبی کا اضافہ ہو گیا تعداد کے لحاظ سے. ٹھیک ہے جی, اچھا آگے چلیں جی. کلمے کے اندر ایک رسول کا اضافہ ہو گیا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر کلمہ عقیدہ ہے اور کلمے کے مفہوم میں, کلمے کے مفہوم میں, ابھی وہ آگے بات کھولتی ہے انشاءاللہ, کلمے کے اندر ایک رسول کا اضافہ ہو گیا ہے تو یہ کلمہ اور یہ عقیدہ وہ کیسے رہا, یہ وہ کیسے رہا جو صحابہ نے پڑھا تھا؟ بتاؤ مجھے. اس کا جواب الحمدللہ ہم دے چکے ہیں. اب یہ دیکھیں کوالٹیٹیو کے, ایک منٹ آگے کیا بات کرنے لگے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو آج ایک سوال کا جواب بھی مل جائے گا. یہ سننا ذرا میری بات دھیان سے, خدا میری بات سننا توجہ کے ساتھ. آج آپ کو ایک سوال کا جواب بھی ملنے لگا ہے. وہ پتہ سوال کیا ہے کہ وہ جی دیکھو مسلمان سارے کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے دوبارہ آنا ہے. ہیلو, اگر عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے, جب تشریف لائیں گے, میری بات سن رہے ہو, عیسیٰ ابن مریم جب تشریف لائیں گے تو کیا کلمے میں کسی رسول کا اضافہ ہوگا؟ ذرا بتانا مجھے. نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس فہرست میں پہلے شامل ہے. اور جب مرزا غلام قادیانی آیا تو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا اپنی اس کتاب میں آپ کو بتا رہا ہے کہ جو کتاب جماعت کا موقف ہے, کیا بتا رہے ہیں کہ کلمے میں ایک رسول کا اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم ماننے سے کلمہ بدل جاتا ہے, اور عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آنے سے کلمہ نہیں بدلتا. یہ ہے جواب. نہیں, یہ ہے جی جواب. اچھا, یہ اس کے در, اس سے پہلے کہ دوستوں کی طرف میں جاؤں, پیارے بھائیو, یہ اس قدر جاہل آدمی ہیں, ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جماعت کا جو موقف ہے, جو بعثت ثانی سے متعلق, وہ کیا موقف ہے. اب حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے یہاں پہ یہ جو لکھا کہ جی ایک کلمہ کے مفہوم میں کیا فرمایا ہے, بعثت کے, مسیح السلام کی بعثت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی ہے. مفہوم میں زیادتی ہوئی ہے بھائی جان, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک نبی کا اضافہ ہو گیا. کیوں؟ یہاں پہ ایک تو انہوں نے کہا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب وہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عقیدہ کے خلاف ہو. اور یہ وہ بات ہے جو میں اس بندے کے پروگرام میں ابھی وہ ویڈیو سناؤں گا, وہ اس بندے کو وہاں پہ بتا کے آیا ہوں. 30 ستمبر 2023 کی ان کا پروگرام تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, میں تحریر پڑھوں گا, پوری بات بالکل واضح ہو جائے گی. اور سورہ فرماتے ہیں, کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ بموجب آیت, کون سی آیت, اور ذرا دیکھو جی, آنکھیں ہیں, پڑھو. یہ وہی آیت ہے سورہ جمعہ کی جس کے وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کر رہے ہیں. بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں, اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے اپنی بعثت ثانی کا ذکر کر رہے ہیں. براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے, اور مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے, علیحدہ نہیں کیا اپنے آپ کو. بس اس طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا. کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ جواب ہے مولوی امتیاز صاحب آپ کی اس دجل کا, کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا. تعداد کیسے بڑھ گئی جب ذیل اصل سے علیحدہ ہوتا ہی نہیں ہے؟ تعداد کیسے بڑھ گئی ہے جناب؟ وہاں پہ آپ نے اپنی طرف سے وہاں پہ ڈال دیا.
اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت محمد تک کی محدود رہی۔ یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی رہا، نہ اور کوئی۔ یعنی جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس لیے جس طرح مسیح السلام نے فرمایا ہے کہ جو ذل ہے وہ اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو آپ نے تعداد یہاں پہ بڑھانے کی کوشش کی تھی نا زبردستی کہ جی کوانٹیٹیولی یہاں کلمہ میں نبی بڑھ گیا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ بھئی آپ ہمارے عقیدے کو نہ مانیں، کہہ دیں جی میں نہیں مانتا، لیکن آپ ہمارے اپنے عقیدے تو ہم بتائیں گے نا امتیاز صاحب، ہمارے عقیدے آپ کیسے بنا سکتے ہیں جب ہمارے عقیدہ کے مطابق ذل اصل سے، بلکہ آپ کے مطابق بھی ذل اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا؟ تو پھر یہ کس طرح سے آپ نے یہ بات کر لی؟ اچھا، اب کسی دوست نے کچھ کہنا یا آگے کوئی بات کروں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں جس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے کلمۃ الفصل کا، وہ ایک مخصوص ذہن کے لوگ تھے، ان کے جواب کے لیے وہ لکھی گئی تھی، اس لیے وہ سیاق و سباق جب تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، جیسا کہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو پھر آپ کا کلمہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ اس سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہ غیر احمدیوں کی طرف سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب کوئی نیا نبی آتا ہے تو نئی امت بن جاتی ہے، کچھ وہ چیزیں پہلی منسوخ کر دیتا ہے، اس کے ماننے والے وہ علیحدہ، حالانکہ یہ مفہوم ہی غلط ہے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی ہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کا کلمہ اپنا علیحدہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ کہیں سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس طرح کے ذہن رکھنے والے لوگوں نے جب یہ سوال کیا کہ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چاہے امتی نبی ہی مانتے ہو تو ان کا کلمہ علیحدہ ہونا چاہیے، تو اس کا جواب انہوں نے اسی طرح کے ذہن کو سامنے رکھ کے دیا ہے کہ ہمیں کوئی نیا کلمہ بنانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام رسولوں پہ ایمان لانے کا کہا ہے، تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو جیسے ہی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو گویا کہ تمام انبیاء کی ہم تصدیق کر دیتے ہیں کہ وہ سارے رسول تھے۔ ہمیں ہر ایک کا موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ علیحدہ علیحدہ کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا گویا کہ تمام انبیاء جو بھی ہیں قیامت تک جو بھی ہوں گے وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ میثاق النبیین میں تمام انبیاء شامل ہیں۔ اس لیے جب ہم کلمے میں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ تمام انبیاء کی تصدیق اس میں ہو جاتی ہے، لہذا میں نے یہ جس طرح کا انہوں نے سوال کیا اسی طرح کا ان کو جواب دیا گیا ہے۔ تو جب تک وہ پوری کتاب نہ پڑھی جائے، وہ پورے سیاق و سباق نہ پڑھے جائے، اس میں سے ایک ٹکڑا جیسا کہ یہ امتیاز صاحب کر رہے ہیں، تو جیسا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی دھوکے سے بچنے کے لیے وہ جوابات لکھیں گے۔ تو لہٰذا تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اتنی بڑی کتاب نہیں ہے۔ کلمۃ الفصل جیسا کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ جماعت کی ویب سائٹ پہ کھلی لگی ہوئی ہے، وہ کوئی ایسا سیکرٹ راز نہیں ہے کہ جو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا تھا تو ان کے سپائی گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے فوٹو کھینچ کے لائے ہیں۔ وہ جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ہے، تو ضرور ایک دفعہ پڑھے تاکہ آپ کو سارا جو پس منظر ہے سوالوں کا بھی اور جواب کا بھی وہ سمجھ آ جائے۔ جی جزاک اللہ۔ بالکل اسی تناظر میں دوستو یہ جی اعتراض جس اس پہ کیا گیا تھا تحریر، اور اس طرح ہم نے پہلے کیا تھا، اس سے یہی بات مطلب بندے کو کیا بندہ کہے، کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ 2-3 صفحے پہلے یہ 155 پہ یہ لکھا ہوا ہے جی کہ پھر یہ کہنا کہ اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک اصول کے طور پر ہے، اس میں باقی تمام رسول بھی شامل ہیں۔ محمد رسول اللہ کا نام اس واسطے کلمہ میں رکھا گیا ہے کہ وہ تمام رسولوں کے سرتاج ہیں، پس وہ
جو آپ کے کسی متحد افسر کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں آپ کا انکار کرتا ہے، اس لیے باوجود زبانی دعویٰ کرنے کے اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ سمجھایا اس بات کو، وہ جو آپ نے فرما رہے ہیں نا کہ جو کلمہ کے اندر باقی سارے رسول شامل ہیں، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس فقرہ کے ظاہرہ معنی لیے جاویں تو نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں ہے، صرف اللہ کو ایک ماننا نجات کے لیے کافی ہے، حالانکہ یہ قرآن کی صریح تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے تمام علماء امت نے لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کو داخل سمجھا ہے، پس جب لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ شامل ہو سکتا ہے تو کیوں محمد رسول اللہ میں باقی سارے رسول شامل نہیں ہو سکتے؟ باقاعدہ سمجھایا گیا وہاں پہ۔ ہاں جی، اچھا کہتے ہیں جی یہ ایک بات ہوگی، پھر چلتے ہیں جی۔ ایسی سوچ رکھنے والے بعض لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا بھی کہ توحید پہ ایمان لے آؤ، انبیاء پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جی، وہ عبدالحکیم پٹیالوی صاحب تھے، پٹیالوی صاحب اس کی زندہ مثال ہیں، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں باقاعدہ رد لکھا ہے اور قرآن کریم کی بے شمار آیات کو درج کر کے لکھا ہے۔ ہاں جی، اسی لیے محترم میں نے کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ پوری جب تک آپ نہ پڑھیں، سوال کرنے والے کے ذہن میں کیا تھی بات، وہ کیا سمجھ کے اس نے سوال کیا اور اس کا جواب پھر اسی طریق سے جو مناسب طریق تھا اسی طریق سے دیا گیا۔ تو لہٰذا اسی لیے میں نے درخواست کی تھی کہ سننے والے یہ اتنی بڑی کتاب نہیں ہے، ساری پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ تمام جو دھوکے دینے کی انہوں نے کوشش کی، تو جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب نے وہ پیچھے سے جا کے پڑھ دیا، میں نے صرف توجہ دلائی تھی، انہوں نے پڑھ بھی دیا۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں جی جہاں پہ اعتراض شروع ہوا تھا، میں یہ بھی جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ 5واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کا ماننا ضروری ہے، تو پھر مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کسی حق کا انکار کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے اور وہ ایسی بہکی باتیں کرتا ہے کہ ایک بچہ بھی انہیں سن کر ہنسے۔ اب یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ مرزا صاحب کا ماننا اگر ضروری ہے تو ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ غالباً معترض کا یہ خیال ہے کہ کلمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں۔ اصل میں یہ تھا جس کا وہ جواب بھی پہ دے رہے ہیں۔ تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ۔ نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، باقی سب نبی خود بخود اندر آ جاتے ہیں، ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ، اب یہ دیکھیں باقی سب نبی آ جاتے ہیں، یعنی کلمہ کے اندر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو اس تحریر کے مطابق اگر آپ کہیں جی 1,24,000 تھے تو سارے کے سارے آ گئے ہیں۔ وہ یہ اتنی دجال قوم ہے کہ یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ وہاں پہ ہم جی اس تحریر کے مطابق مرزا صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یہاں پہ جب پڑھتے ہیں تو مرزا صاحب ان کا مطلب لیتے ہیں، آنظر وسلم کا نہیں لیتے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد صلی اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، بعثت کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بات کی، جو عالم ارواح کے لحاظ سے حضرت مسیح علیہ السلام ویسے ہی شامل ہیں، پہلے سے شامل ہیں، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی ذاتی ہو گئی ہے، مفہوم میں، کوانٹٹی میں نہیں۔ کوانٹٹی میں اس لیے اضافہ نہیں ہوا کیونکہ اصل ذیل اصل سے علیحدہ نہیں شمار ہوتا، سمپل۔ اچھا، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں ایک اور رسول کی ذاتی ہو گئی، لہٰذا مسیح موعود کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اس کے اوپر آگے جب یہ کریں گے وہ ہم بہرحال وہ سنیں گے، یہ چون کہہ رہے ہیں جی کوالٹی کے لحاظ سے بھی فرق پڑ گیا جی،